السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جن ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کلاؤڈ کمپیوٹنگ پیراڈم، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کلاؤڈ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر، اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے واٹ از ناٹ کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ آئیڈیا آف پرووائڈنگ سینٹرلائز کمپیوٹنگ سروسز ڈیٹ بیکس ٹو 1960s۔ 1960s میں سینٹرلائز کمپیوٹنگ سروسز پروویژننگ کا آئیڈیا فلوٹ ہوا۔ According to centralized computing services were provided over the network using mainframe time sharing technology۔ کمپیوٹنگ سروسز نیٹ ورک کے اوپر پرووائڈ کی جاتی تھی، اور جو ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی تھی شیئرنگ آف ریسورسز کے لیے، وہ ٹائم شیئرنگ ٹیکنالوجی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر یوزر کو ایک ٹائم سلاٹ دیا جاتا تھا جس میں وہ کمپیوٹنگ کے ریسورسز یوٹیلائز کر سکتا تھا۔ 1966 میں کینیڈین انجینئر نے اپنی کتاب میں لکھ دا چیلنجز آف کمپیوٹنگ یوٹیلیٹی کے اوپر بات کی۔ According to this, computing is a public utility with a centralized computing facility to which many resources users connect over the networks۔ یوزرز ریموٹلی کنیکٹ ہوں گے، اور آپ کے پاس جتنی کمپیوٹنگ ہوگی اس کو آپ ایز اٹ یوٹیلیٹی یوز کر سکیں گے۔ ایک سینٹرلائز پلیس ہوگا جہاں پہ آپ کے ریسورسز پڑے ہوں گے اور یوزر ان کو یوز کر سکیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی کلاؤڈ کمپیوٹنگ بیسیکلی کیا ہے۔ ابھی تک جو بات ہم نے کی، بیسیکلی کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایوولو کس طرح سے ہوئے، سینٹرلائز کمپیوٹنگ کا سب سے پہلے کنسیپٹ کس طرح سے آیا، اور اس سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایمرج کس طرح سے ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ بیسیکلی ہے کیا۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ از ماڈل فار انیبلنگ یوبیکوٹس، کنوینئنٹ، آن ڈیمانڈ networks access to a shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں تین طرح سے ہم دیکھتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو، کہ ایک تو سب سے پہلے یوبیکوٹس، کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے جتنی ریسورسز ہیں وہ آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہے، یوبیکوٹسلی اویلیبل ہے، ہر ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے وہاں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی کنوینئنٹ، کنوینئنٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ وتھ ایز اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوگی اس کو یوٹیلائز کرنے میں۔ تھرڈلی ہم بات کرتے ہیں آن ڈیمانڈ، جو کہ بیسیکلی کور آئیڈیا آف دا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ جتنی یوزرز کی ریکوائرمنٹس ہیں اسی حساب سے آپ اس کو سروسز دیتے ہیں۔ یوزرز کی ریکوائرمنٹس جو بڑھتی ہیں اسی حساب سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے جو سروسز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ اسکیلیبل ہوتے جاتے ہیں، یعنی جو یوزرز کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہیں اسی حساب سے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ریسورسز دیے جاتے ہیں۔ کنفیگریبل کمپیوٹنگ ریسورسز، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ خود سے کنفیگر کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ریسورسز را فارم میں پڑے ہیں اور آپ نے ان ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اگر آپ کو سپوز چاہیے انفراسٹرکچر، تو آپ اس انفراسٹرکچر کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنا ایک پی سی بنا سکتے ہیں ورچولی مطلب یہ ہو گیا کہ آپ فزیکل ایکسیس آپ کا ریسورسز کے اوپر نہیں ہے، بٹ آپ ورچولی ان ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں۔ ریپڈلی پروویژن کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ہی آپ سروسز لیتے ہیں، جو ہی آپ کلک کرتے ہیں اسی حساب سے آپ کو ریسورسز مل جاتے ہیں۔ اینڈ ریلیزڈ، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بھی آپ سروس یوز کر لیں اس کو آپ اسی ٹائم پہ اس کو ریلیز بھی کر سکتے ہیں، اور اس کیس میں آپ کو سروس پرووائڈر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، اور نہ ہی کسی ایفرٹ کی یوزرز کو ضرورت پڑے گی کہ پہلے وہ اسے رابطہ کریں یوزرز جو سروس پرووائڈر ہیں، اور اس کے بعد ریسورسز کو بند کر دیں۔ یو نیڈ ٹو اونلی ہیو اے براؤزر، آپ کے پاس ایک براؤزر ہوگا جہاں کہ آپ کے پاس انٹرفیسز اے پی آئیز ہوں گے کہ جس کے تھرو آپ ان ریسورسز کو یوز کر سکیں۔ ایک اور ڈیفینیشن جو ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق پریکٹس آف یوزنگ اے نیٹورک آف ریموٹ سرورز، آپ کے پاس انٹرنیٹ کے اوپر ریموٹ سرورز، نیٹورک آف ریموٹ سرورز پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کافی سارے
سرورز پڑے ہوئے ہیں ٹو اسٹور مینیج اینڈ پروسیس ڈیٹا، کہ آپ اپنا ڈیٹا وہاں پہ اسٹور بھی کر سکتے ہیں، مینجمنٹ بھی، اور پروسیس آپ کو ان کیس کوئی پروسیسنگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی آپ کے ریموٹ اینڈ پہ یوز ہوگی رادر دین اے لوکل سرور. جسٹ آپ کو اپنے پی سی پہ ریزلٹ ملے گا. آپ نے کوئی بھی پروسیسنگ کرنی ہو آپ کو ریسورس اس کا ریزلٹ مل جائے گا. سپوز آپ نے کوئی سیمولیشن چلانی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ جب سیمولیشن چلا لیں گے اور آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا. ایک اور بات جو ہم نے آلریڈی پہلے ڈسکس کر لی کہ جو آپ کا سسٹم بڑھتا جائے گا، آپ کا سسٹم اسکیلیبل ہوتا جائے گا، تو اسی حساب سے کلاؤڈنگ سروس آپ کو سروس اسی حساب سے پرووائڈ کرے گی. یعنی جو یوزرس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جائیں گی اسی حساب سے آپ یوزرس جو اسی حساب سے اس کو سروسز دی جائیں گی. ورچوئلائزڈ ریسورسز، پہلے ہم نے بات کی کہ ریسورسز ورچوئلائز فارم میں پڑے ہوتے ہیں. فزیکل ایکسیس ٹو ریسورسز نہیں ہوتا، رادر دین ورچوئلائزڈ ریسورسز آپ ان ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور مزے کی بات، کلاؤڈ کمپیوٹنگ بیسیکلی دونوں پرسپیکٹو سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پہلا ٹیکنالوجیکل اینڈ بزنس کمپوننٹس. ٹیکنالوجیکل کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، آپ جتنی مرضی پروسیسنگ آپ کو ریکوائرڈ ہے آپ اسی حساب سے ریسورسز یوز کر سکتے ہیں. جتنی پروسیسنگ آپ کو چاہیے اتنی آپ کو مل جائے گی. سیکنڈلی بزنس کمپوننٹس، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس بزنس اپلیکیشنز بھی ہوں گی جو کہ آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ بزنس ٹچ بھی دے رہے ہیں. سیکنڈلی آپ کو ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے، آپ ریسورسز یوٹیلائز کر رہے ہیں، یا آپ اگر کلاؤڈ سروس پروویژننگ جو سروس پرووائڈر ہیں وہ سروسز دے رہے ہیں اس کے اوپر وہ انکم لے رہے ہیں. ایک اور بات کہ جو بھی آپ کے پاس اپلیکیشن ہوگی وہ یا تو آپ کو ایز اے سروس پرووائڈ ہوگی یا وہ ایز اے سروس یوز ہوگی، یا اس کو ہمیں کسی ایک سروس کا پارٹ بنا سکتے ہیں. مین کہ آپ کے پاس ایک ملٹیپل اپلیکیشن بھی ایک سروس کے تھرو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر بیسیکلی کس طرح ہے. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں اپلیکیشن پلیٹ فارم انفراسٹرکچر. بیسیکلی یہ 3 لیئرز ہیں جس کے اوپر کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. سب سے پہلے لیول پر انفراسٹرکچر، جو کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک انفراسٹرکچر کا ہونا لازمی ہے. جو آپ کے پاس ہارڈ ویئر ریسورسز آپ کو چاہیے وہ انفراسٹرکچر لیئر ہی بیسیکلی رسپانسبل ہے اس کی پروویژننگ کے لیے. پلیٹ فارم کا مطلب کیا ہو گیا؟ پلیٹ فارم کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی آپریٹنگ سسٹم آپ کو چاہیے، یا آپ کو کوئی ڈیٹا بیس ٹول، یا آپ کو کوئی اپلیکیشن ٹول چاہیے ہوگا جس کے اوپر آپ اپلیکیشن پروگرامز بلڈ کریں گے. وہ پلیٹ فارم بیسیکلی لیئر یہی سروسز آپ کو پرووائڈ کریں گے. تھرڈ لیول اپلیکیشن، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس اپلیکیشن پلیٹ فارم آ گیا، اس کے اوپر آپ کوئی اپلیکیشن اپنا رن بھی کر سکتے ہیں، کوئی سروسز آپ ایز این اپلیکیشن دے بھی سکتے ہیں، اور ان اپلیکیشنز کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ آپ ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ مشین ہو، موبائل ہو، جس میں آپ کے پاس ایک براؤزر اور انٹرنیٹ کنیکشن ہو، آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں جس طرح پہلے ہم نے بات کی 3 لیئرز، انفراسٹرکچر لیئر، پلیٹ فارم لیئر، اپلیکیشن لیئر. ٹاپ لیئر میں ہمارے پاس اپلیکیشن لیئر جہاں پہ آپ اینڈ یوزرز کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. سیکنڈ لیئر جو کہ بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم، یا جو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے ٹول آپ نے اس پہ انسٹالیشن اس کی ہے، اس کی مینجمنٹ سارا کچھ اسی لیئر پہ ہوگا. تھرڈلی ہمارے پاس باٹم لیئر. باٹم لیئر بیسیکلی آپ کو انفراسٹرکچر لیول کی چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ نارملی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر تصور کی جاتی ہیں، بٹ بیسیکلی دے آر ناٹ مچ ریلیٹڈ ٹو ریلیونٹ ٹو دا کلاؤڈ کمپیوٹنگ.
سب سے پہلے یہ ہے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ وینڈر اسپیسیفک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی سلوشن، ایک ہی آپ کے پاس ہارڈ ویئر، ایک ہی آپ کے پاس پلیٹ فارم اور ایک ہی سلوشن نہیں ہوگا. جو کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے وینڈرز ہیں جو کہ اپنا کلاؤڈ پلیٹ فارم دے رہے ہیں. اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید یہ پلیٹ فارم ڈیپینڈنسی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی سلوشن ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر بیسیکلی آپ ہیٹروجینس سسٹم، ہیٹروجینس پلیٹ فارم آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کوئی بھی پلیٹ فارم آپ اس پہ اوپر چلا سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ بیسیکلی جسٹ اپلیکیشن کو انٹرنیٹ کے اوپر ایکسیس کرنے کے لیے ایک میتھڈ ہے. بٹ دس از ناٹ رائٹ اسٹیٹمنٹ. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن کو ہم ایز اے سروس یوٹیلائز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اپلیکیشنز ہوں گی، نارمل اپلیکیشنز اور جو کلاؤڈ کی اپلیکیشنز ہوں گی، ان میں ڈفرینس بھی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایجائل یوزرز، آپ کے پاس ایسے یوزرز ہیں جن کی ریکوائرمنٹس ٹائم بے ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی ہے. تو اس کیس میں ہم جو نارمل اپلیکیشنز ہیں اگر آپ ان کو انٹرنیٹ کے اوپر ایکسیس کریں اور یہ اگر آپ کے پاس کلاؤڈ اپلیکیشن ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس میں کافی ڈفرینس ہے کیونکہ آپ نے اسی حساب کی اپلیکیشن جس طرح سے ہوگی، یوزرز کی ریکوائرمنٹس اس کے حساب سے جس طرح ہوگی اس طرح سے آپ نے ان کو ایز اے سروس پرووائڈ کرنا ہے. سیکنڈلی ایفیشنسی. ایفیشنسی کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ منیمم ریسورسز سے میکسیمم یوٹیلائزیشن آپ کر سکتے ہیں اور ایفیشینٹلی آپ کسی بھی ریسورس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. کاسٹ افیکٹونیس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو یہ نہیں کہ پہلے سے آپ کو انفراسٹرکچر اپنا بلڈ کرنا ہوگا، بلکہ آپ کو ایک انفراسٹرکچر آپ کے پاس بنا ہوگا. جسٹ آپ نے اپنی اپلیکیشن یا تو آپ نے اپنی اپلیکیشن ہوسٹ کرنی ہوگی، یا آپ نے جو آپ کے پاس اپلیکیشن ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ کوئی کلاؤڈ سروسز پرووائڈر وہ پرووائڈ کرتا ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ڈیٹا سینٹر آپ بنا لیں اور اس کو آپ ورچولائز کر لیں تو ایک پرائیویٹ کلاؤڈ بن جائے. نارملی اس طرح نہیں ہے کیونکہ جو ورچولائزیشن ہے اٹ کین بی اے کمپوننٹ آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بٹ ہم اس کو مسٹ کمپوننٹ نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وداؤٹ ورچولائزیشن بھی آپ اپنا کلاؤڈ فارم بلڈ کر سکتے ہیں. اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کلاؤڈ جس طرح گوگل کلاؤڈ ہے بیسیکلی وہ وداؤٹ سرور ورچولائزیشن آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. آج ہم نے جن ٹاپکس کے اوپر بات کی، سب سے پہلے ہم نے بات کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ پیراڈائم کس طرح سے ایوالو ہوا، اس کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی اور اس کا آرکیٹیکچر بیسیکلی ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نارملی کلاؤڈ کمپیوٹنگ سمجھی جاتی ہیں بٹ دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو کلاؤڈ کمپیوٹنگ. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی مشکل آ رہی ہے، کہیں پہ سمجھ نہیں آ رہی، تو یا تو آپ ہم اس ایڈریس پہ ای میل کر سکتے ہیں یا ایم ڈی بی کے تھرو آپ اپنا کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.